أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ: جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، وہ البتہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان آیات کی تفسیر چل رہی تھی تو کچھ پچھلی آیات کی تفسیر رہ گئی ہے، وہ آپ لوگ سنیں۔ کہاں سے ہم نے چھوڑا تھا؟ امام ابن جریر کا قول ہے کہ جو ابن عباس کا تھا، حضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں تقسیم سے مراد یہاں ورثے کی تقسیم ہے۔ یہ قول امام ابن جریر کے خلاف ہے۔ ٹھیک مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب یہ غریب لوگ ترکے کی تقسیم کے وقت آ جائیں تم اپنا اپنا حصہ الگ الگ کر کے لے جاتے ہو اور یہ بیچارے تک رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہ پھیرو۔ ان کا وہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ واپس جانا اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم کو اچھا نہیں لگتا۔ بطور صدقہ کے راہ اللہ ان سے کچھ بھی سلوک کرو تاکہ یہ خوش ہو کر جائیں۔ جیسے اور جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو اور فاقہ زدہ مسکینوں سے چھپا کر اپنے باغ کا پھل لانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت فرمائی ہے۔ جیسے کہ سورہ کون سی ہے، ہاں مس پرنٹ ہو گیا ہے، نون بنا ہوا ہے بس خالی، یہ مس پرنٹ ہے کہ وہ رات کے وقت چھپ کر پوشیدگی سے کھیت اور باغ کے دانے اور پھل لانے کے لیے چلتے ہیں، وہاں خدا کا عذاب ان سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور سارے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتا ہے۔ دوسروں کے حق برباد کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس مال میں صدقہ مل جائے، یعنی جو شخص اپنے مال سے صدقہ نہ دے اس کا مال اس کے باعث غارت ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، یعنی ایک شخص اپنی موت کے وقت وصیت کر رہا ہے اور اس میں اپنے وارثوں کو ضرر پہنچا رہا ہے، ضرر کا مطلب نقصان، تو اس وصیت کے سننے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور اسے ٹھیک بات کی رہنمائی کرے اور اس کے وارثوں کے لیے ایسی بھلائی چاہے جیسے اپنے وارثوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جبکہ ان کی بربادی اور تباہی کا خوف ہو۔ صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیماری کے زمانے میں ان کی عیادت کو گئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی ہے میرے پیچھے رہ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو اپنے مال کی 2/3 خدا کی راہ میں صدقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آدھی کی تو اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر 1/3 کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر لیکن ہے یہ بھی زیادہ، تو اگر اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو تو نگر چھوڑ کر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر چھوڑ کر جائے کہ وہ ہاتھ پھیلاتے پھرے، یعنی کہ تو نگر چھوڑ کر جائے یہ بہتر ہے۔ تو نگر کا مطلب ہوتا ہے غنی کرنا، خوب ان کو اس مطلب دینا کہ وہ جو مال ہے اس سے وہ کیا ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں دنیا والوں سے، مطلب ان کے پاس اتنا کچھ ہو کہ وہ کسی سے مانگے نہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو حدیث سے؟ سب لوگ حدیث دھیان سے سن رہے ہیں نا؟ یہ بہت حدیث میں باریک باتیں ہیں، میں بڑا پڑھتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کوئی کسی بات میں کمی نہ رہ جائے۔ یہ حدیث میں نے کسی سے سنی تھی کہ خیر لیکن ہے یہ کہ مطلب زیادہ یہ بھی بہتر کیا ہے، تو اپنے وارثوں کو تو نگر چھوڑ کر جائے، تو نگر کہتے ہیں، تونگر بھی کہتے ہیں، سو تو نگر یعنی کہ انہیں غنی چھوڑ کر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں فقیر چھوڑ کر جائے کہ وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی حدیث۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ 1/3 سے کم یعنی 1/4 کی ہی وصیت کریں تو اچھا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو بھی زیادہ فرمایا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر میت کے وارث امیر ہوں تب تو خیر 1/3 کی وصیت کرنا مستجب ہے،
اور اگر فقیر ہو تو مستجب ہے کہ اس سے کم کی وصیت کرے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم یتیموں کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چھوٹی اولاد کا تمہارے مرنے کے بعد اور لوگ خیال رکھیں۔ جس طرح تم نہیں چاہتے کہ ان کے مال دوسرے ظلم سے کھا جائیں اور وہ بالغ ہو کر فقیر رہ جائیں، اسی طرح تم دوسروں کی اولادوں کے مال نہ کھا جاؤ۔ یہ مطلب بھی بہت عمدہ ہے، اس لیے اس کے بعد ہی یتیموں کا مال ناحق مال لینے والوں کی سزا بیان فرمائی۔ یہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے والے ہیں، جہنم واصل ہونے والے ہیں۔ صحیحین میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہیں۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، بے وجہ قتل، سود خوری، مال یتیم کا کھا جانا، جہاد سے منہ موڑنا، بھولی بھالی ناوافق مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کا واقعہ پوچھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے ہیں اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کا منہ خوب کھول دیتے ہیں، پھر جہنم کے گرم پتھر اس میں ٹھوس دیتے ہیں جو ان کے پیٹ میں پیچھے راستے سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بے طرح چیخ چلا رہے ہیں، ہائے بائے مچا رہے ہیں۔ اللہم اعذنا اللہ منہا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یتیموں کا مال کھا جانے والے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتیم کا مال کھا جانے والا قیامت کے روز اپنی قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ، نتنوں میں اور روئی روئی سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اس نے کسی یتیم کا مال ناحق کھا رکھا ہے۔ ابن مردویہ میں ایک مرفوع حدیث بھی اسی مضمون کے قریب مروی ہے، اور حدیث میں ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان دونوں ضعیفوں کا مال پہنچا دو، عورتوں کا اور یتیم کا ان کے مال سے بچو۔ سورہ بقرہ میں یہ روایت گزر چکی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو جن کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا اناج پانی بھی الگ کر دیا۔ اب عموماً ایسا ہوتا کہ کھانے پینے کی اگر کوئی چیز بچی رہتی یا تو دوسرے وقت اسی باسی چیز کو وہ کھائے یا سڑ کر پھینک جائے، گھر والوں میں سے کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ بات دونوں طرف ناگوار گزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس کا ذکر آیا۔ اس پر آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ اتری، جس کا مطلب ہے کہ جس کام میں یتیموں کی بہتری سمجھو کرو، چنانچہ اس کے بعد پھر کھانا پانی ایک ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آگے ہے آپ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7 ہے اور اس کی تفسیر بھی ڈیٹیل میں ہے، تو انشاءاللہ آپ آرام سے سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر صرف 1 لڑکیاں ہوں تو 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروں کی 2/3 ملے گی، اور اگر 1 ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے،
اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے۔ تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ پوری علم اور کامل حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی آیت، اس سورہ کے خاتمے کی آیت علم الفرائض کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے علم الفرائض ہوتا ہے وراثت کا علم، سب جان لیں۔ علم الفرائض مینس وراثت کا علم، اور یہ علم حاصل کرنا علم الفرائض کہا گیا۔ دیکھیے کتنا ضروری ہے۔ آج ہم لوگوں میں اسی علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے خاندان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، آپس کی رحم کے رشتے آپس میں کٹ کر رہ گئے ہیں۔ اور اگر انسان اس جگہ بھی اور اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر اس کی شریعت پر پورا علم کرے تو سب کے ساتھ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کا شریعت کا حکم جان کر قبول کر لے گا جو بھی اسے دیا جائے گا، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رشتے کے لیے مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دوسرے نے جو بھی کیا اور جو بھی دیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق دیا، اور کسی بھی انسان کے پاس کوئی ایسی کمی نہیں ہوگی کہ وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے آبا اور اجداد میں اس کو کم گنا گیا یا اس کو محروم کر دیا گیا۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ دل میں احساس پنپتا ہے کہ وہ محروم کر دیے گئے ہیں، یا پھر ان کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو دیگر بہن بھائیوں کو دی گئی۔ تو جو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں وہ وراثت کے حق کی وجہ سے اکثر دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس علم کو علم الفرائض سمجھ کر نہ صرف سمجھیں پڑھیں، بلکہ اپنے لیے اپنے گھر اور اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں، اور اس میں یہ دیکھیں کہ کہاں کس کا کتنا حق بنتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں اور یہ جو ہماری ترکہ ہے یہ جب تقسیم کا وقت آ جائے تو کسی کا حق رہ جائے۔ تو ضروری ہے ہم میں سے ہر ایک اس کا علم حاصل کرے، اور اس کے علم حاصل کرنے کے لیے وہ محنت اور کوشش کرے جو اسے کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ پورا علم ان آیتوں اور میراث کی حدیثوں سے استنباط کیا گیا ہے، جو حدیث ان آیتوں کی گویا تفسیر اور توضیح ہیں۔ یہاں ہم اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں، باقی جو میراث کے مسائل کی پوری تقریر ہے۔ اس میں جن دلائل کی سمجھ اور جو کچھ اختلاف ہوا ہے اس کے بیان کرنے کی مناسب جگہ احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیر کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ علم الفرائض کے سیکھنے کی رغبت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ان آیتوں میں جن فرائض کا بیان ہوا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں علم دراصل 3 ہے، اور اس کے ماں سوا فضول بھرتی ہے۔ آیات قرآنیہ نمبر 1 جو مضبوط ہیں اور جن کے احکام باقی ہیں۔ دوسرا سنت قائمہ یعنی احادیث جو ثابت شدہ ہیں، اور فریضہ عادلہ یعنی مسائل میراث جو ان 2 سے ثابت ہیں۔ کن 2 سے؟ آیات قرآنیہ اور سنت قائمہ سے۔ ابن ماجہ کی دوسری ضعیف سند والی حدیث میں ہے کہ فرائض سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں، اور یہی پہلی وہ چیز ہے جو میری امت سے چھن جائے گی۔ دیکھیے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ چیز جو ہے میری امت سے چھن جائے گی، اللہم اعوذنا اللہ منہا۔ حضرت ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے آدھا علم اس لیے کہا گیا کہ تمام لوگوں کو عموماً یہ پیش آتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں بیمار تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری بیمار پرسی کے لیے بنو سلمہ
بنو سلمہ کے محلے میں پیادہ پا تشریف لائے اور میں اس وقت بے ہوش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر وضو کے پانی کا چھینٹا مجھے یاد دیا جس سے مجھے ہوش آیا، تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں؟ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم شریف، نسائی شریف وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ میں بھی مروی ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی لڑکیاں ہیں، ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور وہیں شہید ہوئے، ان کے چچا نے ان کا کل مال لے لیا ہے، اب ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کرے گا۔ چنانچہ آیت میراث نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کے پاس آدمی بھیج کر حکم بھیجا کہ 2/3 تو ان دونوں لڑکیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی ماں کو دو، باقی مال تمہارا ہے۔ یہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال پر اس سورت کی آخری آیت اتری ہوگی، جیسے عنقریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اس کی وارث صرف انہی کی بہنیں ہی تھیں، لڑکیاں تھیں ہی نہیں۔ وہ تو کلالہ تھے، کیونکہ لاسٹ میں جو آیا ہے وہ کلالہ کے بارے میں ہے۔ آپ کلالہ میں بتا دوں گی کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں آئے گا۔ یہ آیت اسی بارے میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ورثے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے راوی بھی خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہاں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسی آیت میں تفسیر میں وارد کیا ہے، اس لیے ہم نے ان کی تابعداری کی، واللہ اعلم۔ مطلب یہ ہے آیت کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں عدل سکھاتا ہے۔ اہل جاہلیت تمام مال لڑکوں کو دے دیتے تھے اور لڑکیاں خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ ہاں، دونوں کے حصوں میں فرق رکھا، اس لیے مردوں کے ذمے جو ضروریات ہیں وہ عورتوں کے ذمے نہیں، مثلاً اپنے متعلقین کے کھانے پینے اور خرچ اخراجات کی کفالت، تجارت اور کسب، اسی طرح کی اور مشقتیں، تو انہیں ان کی حاجت کے مطابق عورتوں سے دوگنا دلوایا۔ بعض دانا بزرگوں نے یہاں ایک نہایت باریک نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ماں باپ کو ان کی اولادوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، پس معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں جتنا مہربان ہمارا خالق اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیدیوں میں سے ایک عورت کا بچہ اس سے چھوٹ گیا، وہ بادلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی، اور جس بچے کو پا لیتی اسے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بھلا بتاؤ تو کیا یہ عورت باوجود اپنے اختیار کے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے حصہ دار اور حقدار مال کا صرف لڑکا تھا، ماں باپ کو بطور وصیت کہ کچھ مل جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا، یعنی کینسل کر دیا، اور لڑکے کو لڑکی سے دوگنا دلوایا اور ماں باپ کو چھٹا حصہ دلوایا، اور تیسرا حصہ بھی بیوی کو 8واں حصہ، چوتھا حصہ خاوند کو آدھا، بیوی کو 8واں حصہ اور چوتھا حصہ، اور بیوی کو 8واں حصہ اور چوتھا حصہ، اور خاوند کو آدھا اور پاؤ سمجھ گئی، 1/4۔ فرماتے ہیں میراث کے احکام اترنے پر بعض لوگوں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ عورت کو چوتھا اور 8واں حصہ دلوایا جا رہا ہے اور لڑکی کو آدھا حصہ دلوایا جا رہا ہے، اور ننھے بچوں کا حصہ مقرر کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی نہ لڑائی میں نکل سکتا ہے نہ مال غنیمت لا سکتا ہے۔ اچھا، تم جو اس آیت سے خاموشی برتو تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھول جائے کہ یہ ہمارے کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حکام کو بدل دیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کو اس کے باپ کا آدھا مال دلوا رہے ہیں، حالانکہ نہ وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لائق نہ دشمن سے لڑنے کے قابل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو ورثہ دلا رہے ہیں، بھلا وہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہی کرتے تھے کہ میراث صرف اسے دیتے جو لڑنے بھڑنے کے قابل ہو، سب سے بڑے لڑکے کو وارث کرتے تھے، اگر مرنے والے کے لڑکے لڑکیاں وہ دونوں ہوتے تو فرما دیا کہ لڑکی کو جتنا آئے اس سے دوگنا لڑکے کو دے دیا جائے، یعنی ایک لڑکی ایک لڑکا
ہے تو کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ اب بیان فرماتا ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو انہیں کیا ملے گا؟ مترجم یعنی کہ ترجمہ ہے، لفظ فوقہ کو بعض لوگ زائد بتلاتے ہیں، جیسے فضربوا فوق الاعناق میں لوگ فوق زائد ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے اس آیت میں نہ اس آیت میں، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی زائد چیز نہیں ہے جو محض بے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسا ہونا محال ہے۔ چلیے انشاءاللہ آگے کی تفسیر ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، ابھی مجھے کچھ اور بات